السلام علیکم ناظرین۔ ایستھر ایک مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جس کے سوشل میڈیا پر 60 لاکھ یعنی 6 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ایستھر اطالوی عیسائی فیملی کا حصہ تھی جس نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایستھر کے انٹرویو کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ مسلمان کیسے بنی۔ Yeah, I was Christian Catholic, Christian and Catholic. the 99% of my family is still. My family has always been Christian Catholic, and finally say, I'm Muslim, I want to be Muslim, and I will be Muslim. میں اٹلی کی ایک کیتھولک فیملی میں پیدا ہوئی اور میں اپنی فیملی میں پہلی انسان تھی جس نے اسلام قبول کیا۔ میرے خاندان کے 99% لوگ ابھی بھی کرسچن ہیں، اور میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ میری فیملی میں سے میرے بعد کس کس نے اسلام قبول کیا۔ اگرچہ اٹلی عیسائی آبادی والا ملک ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اٹلی کے آئین کے مطابق اٹلی کا آئینی اور قانونی تشخص کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اٹلی کی ریاست ہر مذہب کو برابر حقوق اور برابر تحفظ دینے پر یقین رکھتی ہے، اور ہر شخص کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ مگر میری فیملی ہمیشہ سے ہی بہت سختی سے عیسائیت پر عمل کرنے والی فیملی تھی، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے فادر بھی بہت ریگولرلی چرچ جایا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے فادر نے بالکل ہی چرچ جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میرے پیرنٹس ہم بچوں کو بھی بہت باقاعدگی سے ہر سنڈے کو چرچ لے کر جاتے تھے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ میں 13 سال کی نہیں ہو گئی۔ پھر جب میں 13 سال کی ہوئی تو مجھے چرچ کی ایکٹیویٹیز سے ایک عجیب سی اکتاہٹ ہونے لگی۔ مجھے چرچ کی اکثر چیزیں پسند نہیں تھیں۔ میں اب ان سب کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں نے اپنے ڈیڈ سے صاف کہہ دیا کہ میں چرچ نہیں جاؤں گی۔ شروع میں تو ڈیڈ نے مجھے چرچ لے جانے کے لیے فورس کیا، مگر پھر ایک دن میں چرچ کے سامنے کھڑی ہو کر ضد کرنے لگی کہ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ بس وہ آخری دن تھا، اس کے بعد میرے ڈیڈ نے مجھے کبھی چرچ جانے کے لیے فورس نہیں کیا۔ پھر 2-3 سال بعد میں نے سرے سے عیسائیت پر ہی عمل کرنا چھوڑ دیا، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں بے دین یا ناستک ہو گئی تھی، نہیں، میں خدا پر ایمان رکھتی تھی، اور میرا ایمان تھا کہ کوئی سپر پاور ہے جو زمین آسمان کے سارے نظام کی خالق ہے، اور وہی خدائی طاقت اس نظام کو چلا رہی ہے۔ مگر میں نے عیسائیت سے اور چرچ سے اپنا ناطہ مکمل طور پر ختم کر لیا تھا، حالانکہ میں وہ بچی تھی جو بچپن میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ چرچ ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ پھر 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک میرے 6 سال ایسے ہی گزرے۔ جب 19 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں آئی تو میں نے دھرم کی کھوج دوبارہ سے شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے یونیورسٹی میں فلسفی پڑھنی شروع کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، نہیں، یہ مخصوص اسلام کے بارے میں اسٹڈی نہیں تھی، بس یہ جرنلی مذہب اور خدا کے تصور کے بارے میں اسٹڈی تھی۔ دراصل جب میں فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو فلسفہ اور مذہب دو مختلف سوچ کے زاویے ہیں۔ فلسفہ 90% مذہبی نظریات کی نفی کرتا ہے، خاص طور پر کیتھولزم کی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ساتھ اسٹڈی کرنے والے کئی طلبہ فلسفے کی تعلیمات کا کیتھولزم سے ٹکراؤ دیکھ کر جلدی یہ کورس چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ وہ مذہب کے خلاف کسی دوسری سوچ کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جبکہ میرے ساتھ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوا کہ میں نے فلسفے کی وجہ سے مذہب کو اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، خاص طور پر اسلام کو، کیونکہ اسلام 100% نہیں تو کم سے کم 90% فلسفہ ہی کے مطابق ہے، بلکہ بعض مسلم فلاسفرز نے اسے اسلام ہی کی ایک برانچ قرار دیا ہے۔ قرآن کا اکثر حصہ انسانوں کو صاف صاف کہتا ہے کہ کائنات کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو کھوجو، سمجھو
غور و فکر کرو، نبی پر پہلی وحی ہی یہ اتری تھی کہ اقرا یعنی پڑھو۔ معذرت، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، نہ ہی میں اس بحث میں زیادہ الجھنا چاہتی ہوں۔ میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ فلسفے کی وجہ سے میرا رجحان مذہب کی طرف ہوا۔ میں اپنی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ میں نے اسلام کا نام 9/11 کے بعد سنا تھا، اور 9/11 کے بعد سے جو میڈیا، ٹی وی وغیرہ پر اسلام کے خلاف مہم شروع ہوئی تھی، اس میں ہمیں یہی دو چیزیں بتائی گئی تھیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے اور عورتوں کو دبا کے رکھتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتا۔ مگر جب میں سسلی کی یونیورسٹی میں آئی تو یہاں کچھ پروفیسرز تھے جو کہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ ان سب چیزوں پر اسلام کے بارے میں ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ ان کے پوائنٹ آف ویو کو جان کر مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں ایک دوسری سوچ بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عام معاشرتی سوچ سے ہٹ کر نظریات رکھتے ہیں۔ یہ وہ سوچ تھی جو کہ آپ کو ٹی وی چینلز پر دکھائی جانے والی چیزوں سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے نوٹس کیا کہ یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو سادہ ہے، اور لوگوں کو سادہ چیزیں پسند نہیں آتی۔ لوگوں کو خبروں کے ساتھ مرچ مسالہ بھی چاہیے، اور اسی مرچ مسالے کے لیے میڈیا وہی دکھا رہا تھا جو کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ میڈیا آج بھی 20-25 سال بعد وہی سب کچھ دکھا رہا ہے۔ وہ اسلام کا تصور ایک ایسے گندے بچے کے طور پر پیش کر رہا ہے جیسے کلاس میں گندا بچہ ہوتا ہے جسے پنشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پنشمنٹ کے بغیر سدھرتا ہی نہیں ہے۔ اور آج بھی کروڑوں لوگوں کو یہی سب کچھ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ آج بھی ایسا ہی اسٹف دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بس میڈیا ان کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے اور پیسہ بنا رہا ہے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے۔ میں نے اسلام کو بطور مذہب نہیں پڑھنا شروع کیا تھا کہ نہ ہی میں اسلام کے مذہبی عقائد کو اپنانا چاہتی تھی۔ میں صرف ایک تحقیقاتی مطالعے کے فیز سے گزر رہی تھی کہ مجھے سچ کھوجنا تھا کہ سچ کیا ہے۔ مگر یہ کھوج بہت ہی سست رفتار سی تھی، کیونکہ میرا مین فوکس میری تعلیم اور میری ڈگری تھی۔ اسی طرح 4 سال مزید گزر گئے اور میں 23 سال کی عمر میں اور زیادہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف فلورنس چلی گئی، جو کہ میری ہوم ٹاؤن یعنی سسلی سے 1200 کلومیٹر دور 14-15 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے فاصلے پر تھی۔ وہاں مجھے اپنی فیملی سے دور ایک ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنی تھی۔ یونیورسٹی آف فلورنس دراصل بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، جن میں اکثر مسلم ممالک سے ہوتے ہیں۔ وہاں موراکو، الجیریا، تونسیا، ایجپٹ، لیبیا، جارڈن، ایران اور مڈل ایسٹ ممالک سے بھی، حتیٰ کہ وہاں سیریا اور فلسطین سے آئے ہوئے مسلمان اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ وہاں رہ کر میں نے سب سے پہلے انگلش بولنا سیکھی، کیونکہ ان سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انگلش لازمی تھی۔ آپ ابھی بھی نوٹس کر رہے ہوں گے کہ میرا انگلش بولنے کا لہجہ آج بھی پیور اٹالین ہی ہے۔ میں نے انگلش زبان تو سیکھی مگر لہجہ نہیں سیکھ سکی۔ یہاں پر موجود مسلم کمیونٹی بہت ہی ڈائیورسیفائڈ کمیونٹی تھی۔ یہاں مجھے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ اسلام پر عمل درآمد کے لیے بھی بہت سارے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں۔ یہاں مذہب کے ساتھ ساتھ کلچر کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ ایران، عراق اور پاکستان وغیرہ کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے، اور مڈل ایسٹ ممالک کے مسلمانوں کا اپنا کلچر الگ ہے، جبکہ افریقی ممالک ایک تیسرا الگ کلچر رکھتے ہیں۔ یہاں ہر مسلمان کا ہر عمل لازمی نہیں کہ اسلام ہی کے مطابق ہو، بلکہ ان کی زندگیوں کے بہت سارے پہلو مذہب کے بجائے کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے کلچر اور مذہب میں فرق سمجھ میں آیا۔ اگرچہ یہ چیزیں کبھی کبھی کنفیوزنگ بھی ہوتی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب نالج بہت دلچسپ بھی تھی۔ یہاں ہمارے یورپی لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کا عمل دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام ہے۔ اس شخص کے عمل کے پیچھے اس کے علاقے کا کلچر، وہاں کے رسم و رواج بھی ہوں گے،
اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس خاص فرقے سے ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی بھی سوچ، سمجھ اور مرضی ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ ہر چیز میں اپنے مذہب کو ہی فالو کر رہا ہو۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام ایک الگ چیز ہے، اور وہ شخص جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس یونیورسٹی میں گئی جہاں مجھے اسلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مختلف مسلم ممالک کے کلچرز کو بھی سمجھنے کا موقع ملا، اور مجھے یہ شناخت اور بنیادی فرق سمجھ میں آیا کہ اسلام اور کلچر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور مجھے ان چیزوں کو الگ الگ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ میں نے تفصیل سے سمجھا کہ رمضان کیا ہے، پردہ کیا ہے، کیوں کئی مسلمان لڑکیاں صرف ہیڈ اسکارف سے سر کور کرتی ہیں، اور کیوں کئی لڑکیاں جلباب پہنتی ہیں، کیوں کئی لڑکیاں فیس کور کرتی ہیں اور کئی لڑکیاں نہیں کرتی، اور کچھ سرے سے اسلامی ڈریسنگ ہی نہیں کرتی۔ کوئی مسلمان مرد داڑھی رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، تو یہ سب فرق کیوں ہے؟ پھر لوگوں کے عمل کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کا موقع ملا کہ نماز، روزہ، پردہ وغیرہ کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ پھر وہاں یونیورسٹی میں کچھ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو ایک اور کورس کی آفر کی گئی، اور ان سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس میں بھی شامل تھی۔ وہ کورس نیو انٹیلیجنس اینڈ اینٹی ٹیررزم کے بارے میں تھا۔ اس کورس سے میرا ذہن اور زیادہ کھلا، اور مجھے سمجھ آئی کہ دہشت گردی کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور اس سارے کورس میں اسلام کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہمیں ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھائی جاتی جن کو عام میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ میں کبھی کبھار وہاں پر اصل صورتحال دیکھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ اس چیز نے میری اسلام کے بارے میں دلچسپی میں مزید اضافہ کیا۔ اس طرح 23 سال کی عمر سے لے کر 27 سال کی عمر تک، یعنی میرے 4 سال مزید ایسے گزرے کہ میں مختلف کلچرز اور مختلف بیک گراؤنڈ والے مسلمانوں کے درمیان رہ کر اسلام کو دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ اور خاص بات یہ کہ مجھے میرے کسی مسلمان دوست نے کبھی زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی دوسروں کو اسلام کی طرف ہر وقت دعوت ہی دیتی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ارد گرد بے شمار مسلمان تھے، مگر مجھے کسی نے فورس نہیں کیا کہ اسلام قبول کرو۔ اس سارے عرصے میں کئی گھنٹے یونیورسٹی کی لائبریری میں مختلف کتابیں پڑھنے میں گزار دیتی تھی۔ میں نے کئی اسلامی کتابیں پڑھی تھیں، مگر ابھی تک میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ پائی تھی۔ پھر ایک دن ایسے ہی میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں یونیورسٹی سے کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی، اور میری دوسری کلاس شروع ہونے میں 10 منٹ کا بریک تھا۔ میں نے اپنا آئی پیڈ اٹھایا اور قرآن لکھ کر سرچ کیا۔ میرے سامنے قرآن کی پہلی سورت، سورہ فاتحہ اوپن ہوئی، اور میں اسے سننے لگی۔ میں سورہ فاتحہ سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رو کیوں رہی ہوں۔ مجھے تو عربی زبان سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مگر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی تھا میرے دل کو چھو رہا تھا۔ اس نے میرے لیے نئے دروازے کھولے۔ دراصل وہاں سے مجھے شوق ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ دوستیاں کروں اور اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کروں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے فلورنس یونیورسٹی گئے صرف 1 سال ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے باقی 3 سال ایسے گزرے کہ میں اسلام کی طرف جاتی اور معلومات حاصل کرتی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں رک جاتی اور سوچتی کہ کہیں میں غلط سمت میں تو نہیں جا رہی۔ کچھ عرصے بعد پھر میں اسلام کی طرف سفر شروع کر دیتی۔ اس طرح میرا اسلام کی طرف آنا جانا لگا رہا۔ دراصل میری سوچ یہ تھی کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے جس میں ایمان بھی ہے اور اعمال بھی۔ اگر آپ کو اسے لینا ہے تو پورا پیکج لینا ہے، ساری ایمانیات اور سارے اعمال کے ساتھ مکمل پیکج۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ من پسند چیزوں کو چن لیا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور جو اچھی نہیں لگی ان کو چھوڑ دیا۔ نہیں،
بلکہ اگر آپ کو اسے قبول کرنا ہے تو پورا پورا قبول کرنا ہے۔ تو میں جب اسلام میں یہ چیزیں دیکھتی کہ مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، سور کا گوشت چھوڑنا پڑے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو کہ میں بہت لمبے عرصے سے کرتی آئی تھی، تو میرا اسلام قبول کرنے کا ارادہ کمزور پڑ جاتا اور میں کچھ عرصے کے لیے خود کو اس سے دور کر لیتی۔ اس طرح میرا اسلام کے اندر آنا جانا لگا رہا اور یہ سلسلہ اگلے 3 سال تک چلتا رہا۔ اس دوران میرے سامنے یہ آپشن بھی آیا کہ فی الحال اسلام قبول کر لوں، کلمہ شہادت پڑھ لوں، باقی عمل بعد میں دیکھا جائے گا۔ مگر پھر میرے دل میں یہی بات آتی کہ اگر اسلام کو اختیار کرنا ہے تو پورا پورا کرنا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا۔ 2.5 سال تک میں نے صرف سبزیاں کھائیں اور کسی بھی قسم کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بجائے اس کے کہ میں حلال اور حرام گوشت میں پک اینڈ چوز کرتی، میں نے ہر قسم کا گوشت کھانا ہی ترک کر دیا۔ اسی طرح یونیورسٹی کے دوسرے یا شاید تیسرے سال میں تھی جب رمضان آیا تو میں نے پہلی مرتبہ روزے رکھے اور اس پورے رمضان میں صرف سبزیاں کھا رہی تھی، کسی قسم کا گوشت نہیں کھا رہی تھی۔ اسی طرح میں سگریٹ پیتی تھی اور پچھلے 13 سال سے سگریٹ پی رہی تھی، مگر میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیے۔ خیر یہ سگریٹ میں نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے چھوڑے تھے۔ اسی طرح میں نے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بدل دیا اور نسبتاً زیادہ شرم و حیا والے ڈریسز پہننے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ اسلام کی خاطر نہیں تھا، یہ سب اس لیے تھا کہ میں جب اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتی تو میں یہ جج کرتی کہ میں معاشرے میں کیسی نظر آنا چاہتی ہوں۔ یہ سب تبدیلی میری ذات کے لیے تھی کیونکہ مجھے ایسے ڈریس پہن کر نسبتاً زیادہ کمفرٹ محسوس ہوتا ہے۔ میں ایسے لباس میں زیادہ ریلیکس محسوس کیا کرتی تھی۔ پھر جب 26 سال کی تھی تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو میرا ایک سال تھا وہ کافی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ اس سال میں بیمار بھی رہی۔ اس سال بیماری کی وجہ سے میرے کچھ بہت امپورٹنٹ ایگزامز بھی مس ہو گئے۔ میرے چند بہت ہی اچھے اور قریبی دوستوں نے مجھ سے کنارہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے جج کر لیا تھا کہ میں جلد ہی اسلام قبول کرنے والی ہوں، اور اسلام سے نفرت کی وجہ سے میری بہت اچھی دوستوں نے مجھے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے کافی تکلیف دہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے قریبی دوستوں کے لیے اچانک میں قابل نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ اگر میں نے شراب پینا چھوڑ دی یا ڈھیلے ڈھالے لباس پہننا شروع کر دیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ اگر میں اسلام بھی قبول کر لوں، نماز پڑھنے لگوں، روزے رکھنے لگوں تو اس سے دوسروں کو کیا فرق پڑے گا؟ مگر کچھ قریبی دوستوں کے نامناسب رویے نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ بہرحال میں نے آہستہ آہستہ اس ڈپریشن سے نکلنا شروع کیا۔ میں نے مسلم یونیورسٹی فیلوز لڑکیوں کے گھر جانا شروع کیا، ان کی فیملیز سے دوستیاں کیں۔ آہستہ آہستہ نئے اور اچھے لوگ میرے دوست بننے لگے۔ میں نے ان سے وضو کرنا سیکھا، نماز پڑھنی سیکھی، چھوٹی چھوٹی عربی کی دعائیں یاد کرنا شروع کیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی 27ویں سالگرہ سے 3 مہینے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، بہت عرصہ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا، اب مجھے حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں اگر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو اب مجھے اس کام کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اس سال جب رمضان آیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے گائیڈ کر کہ میں کیا کروں۔ تجھے اگر میری نمازیں، میرے روزے پسند ہے تو میرے لیے اسلام قبول کرنا آسان کر، میرے لیے یہ فائنل فیصلہ کرنا آسان کر دے۔ اور وہ رمضان الحمدللہ میری زندگی کا بہترین رمضان المبارک تھا۔ میں دن بھر روزہ رکھتی، بھوکی پیاسی رہتی، مگر اس کے باوجود مجھے کبھی تھکاوٹ یا کمزوری محسوس نہیں ہوئی اور دن بھر تر و تازہ رہتی۔ دن بھر میرا موڈ خوشگوار رہتا، مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ میں نے پورا رمضان کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ پھر اس سال رمضان کے بعد 20 جون 2017 کو میں نے فائنلی مسجد جا کر باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ لیا۔
اس وقت میرے ساتھ میری ایک مسلمان دوست تھی اور میری چھوٹی بہن میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی سہیلی اور چھوٹی بہن کی گواہی میں کلمہ شہادت پڑھا، اور 2017 میں جو چھوٹی بہن میرے ساتھ مسجد گئی تھی، اس نے بھی 2021 میں کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، اب وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ یہاں سے میری زندگی کا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بطور مسلمان میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بن قاسم کی وجہ سے اسلام قبول کیا، حالانکہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بن قاسم کو جانتی بھی نہیں تھی۔ بن قاسم سے میری ملاقات اسلام قبول کرنے کے 10 دن بعد ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بن قاسم جیسے شوہر کا ملنا میرے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ اللہ نے میرے اسلام قبول کرنے کا مجھے یہ انعام دیا تھا۔ جہاں تک بات ہے میرے پیرنٹس یا فیملی کی، تو میرے فادر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہیں تعلیم دلوائی، تمہیں پڑھا لکھا کر اس قابل کیا کہ تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جیسے چاہو زندگی گزارو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میری والدہ نے مجھ سے 2-3 دن تک بات نہیں کی، اور میں جب گھر جاتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مارکیٹ چلی جاتی تاکہ مجھ سے سامنا نہ ہو۔ پھر 3 دن بعد میں نے ایک دن انہیں گھر سے جاتے گیٹ پر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، مام کیا بات ہے؟ آپ مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہیں؟ میری مام یکدم میرے گلے لگ کر رونے لگیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ابھی بھی وہی ہوں، آپ کی بیٹی ایستھر ہوں۔ وہ دراصل میرے لیے پریشان تھیں کہ مجھے اب معاشرے میں قابل نفرت نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور لوگ مجھے راہ چلتے اسلام کی وجہ سے پریشان کریں گے۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ مجھے یہاں دعوت دے کر بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دیکھنے والے تمام نان مسلمز کو کہنا چاہوں گی کہ وہی کریں جو میں نے کیا۔ پہلے اسلام کو اسٹڈی کیجئے، تحقیق کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے کہ اسلام اچھا ہے یا برا، اسے قبول کرنا چاہیے یا نہیں، اس سے نفرت کرنی چاہیے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔